اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 اور لے دے. کون ہے ایسا جو آپ کے 5 کو 10 کروا رہا ہے؟ ہمیں ایجنسیوں کو کہتے تھے ایجنسیاں ہمیں بندے لا کے دیتی. یہ شخص اپنی جیت کی خاطر یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کچھ بھی کر دیں گے. آڈیو کے اندر سب سے خطرناک بات ہے عمران خان صاحب کے لیے، ان کے ووٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو سینٹ کے احاطے سے اغوا کر لیا گیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کی آڈیو ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے اگر آپ پچھلے ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، جب یہ دوسری ویڈیو آئی تھی تو اس وقت میں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر میں نے یہ جو آڈیو آئی تھی تو میں نے اس وقت اپنے ایک ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ میرے پاس غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ 4 آڈیوز ہیں. اور پہلے جو آڈیوز آئی تھیں اس کے اندر سائفر سے وہ جو ریلیٹڈ تھیں، دونوں سائفر سے ریلیٹڈ تھیں، اور دونوں کے اندر جو ہے پہلے پہ لکھا ہوا تھا پارٹ 1 اور پھر لکھا ہوا تھا پارٹ 2. اب جو آڈیو آئی ہے اس کے اندر کوئی پارٹ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو گیا. اس مرتبہ یہ سائفر سے متعلق نہیں ہے. اور وہ جو سائفر سے ریلیٹڈ آڈیوز تھیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے کافی کھیلا ہے، کافی اس کے اوپر پریس کانفرنسز وغیرہ کی ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ عمران خان صاحب کے لیے کافی ڈیمیجنگ بھی تھا. وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا کھڑے ہوئے ہیں، چلے میں اس طرح بھی کہہ لیتا ہوں کہ عمران یہ حقیقی آزادی اور امریکی سازش اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ڈرامے بازی تھی اس کے ساتھ اگر وہ کھڑے بھی ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے شک کا بیج جو ہے ضرور بو دیا گیا ہے ان کے دماغوں کے اندر کہ یار یہ عمران خان صاحب آن دا فیس آف اٹ کچھ کہتے ہیں، اندر بند کمروں کے اندر کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو اب تیسری آڈیو آئی ہے اس کو ہمیں ذرا ڈیپلی اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو ذرا مختلف طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ آپ سائفر والی آڈیو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں، جو میں نے اس کو اینالائز کیا ہے. اور جب میں اس پہ انالیسس دے رہا ہوں تو میں اس پہ ایک تو جو ویسے تجزیہ ہے وہ تو میں کروں گا ہی کروں گا، اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ فورنزک تجزیہ بھی اس کا ضروری ہے. اور میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں. یہ تقریباً کوئی 54 منٹ کی یہ آڈیو ہے، 54 سیکنڈ کی، سوری 54 منٹ نہیں، 54 سیکنڈ کی یہ آڈیو ہے. اور اس آڈیو کو سننے کے بعد بہت سے سوال ہیں جو ذہن میں آتے ہیں. ان میں سے کچھ کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور کچھ کے جواب آپ کی نظر میں جو بھی ہوں گے وہ پلیز کامنٹ سیکشن میں آپ بھی ان کے جواب ضرور دیجیے گا. پہلے آئیے ذرا ایک دفعہ آڈیو سن لیتے ہیں کہ آڈیو کے اندر ایگزیکٹلی کیا کہا گیا ہے. آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز اب سے دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 خریدو. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق. اچھا جی، تو یہ آپ نے آڈیو سنی، اس کے اندر کلیئرلی مطلب باتیں ہو رہی ہیں 5 لوگوں کے حوالے سے. لیکن میرا خیال میں اس کو تھوڑا سا ایک کر کے ڈی کوڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک کر کے ایک جملے کو ذرا اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو آڈیو شروع ہوتی ہے تو اس میں کہتی ہیں کہ جی آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن اس سے پہلے میرا خیال میں جو چیز دیکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر جو ٹائٹل دیکھیں وہ یہ ہے جی چیئرمین عمران خان ہارس ٹریڈنگ. چیئرمین عمران خان ہارس ٹریڈنگ، پارٹ 1 نہیں، پارٹ 2 کچھ نہیں لکھا ہوا، صرف ٹاپک لکھا ہوا. لیکن میں اس پہ کیوں ڈاؤٹ کرتا ہوں، تھوڑے سے میرے ڈاؤٹس ہیں اس مرتبہ اس آڈیو کے اوپر، اور میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں. لیکن یہ جو آگے پھر بات ہوتی ہے نا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. تو یہ بیسکلی اس آڈیو کے اندر ایک آڈیو ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کوئی ایک آڈیو نہیں ہے، یہ مختلف ٹوٹے ہیں جو جوڑ کے ایکچولی ایک آڈیو بنائی گئی ہے. یہ جو میں نے اس کو اینالائز کیا ہے، ایک تو اس کے اندر ظاہری بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جی یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے.
اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت اہم ہے، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت اہم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کروشل ووٹ ہونے والا ہے اور اس میں 2 دن باقی ہیں، اور اگر 2 دن کے مطابق اگر کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کروشل ووٹ سے 2 دن پہلے کی ریکارڈنگ ہے۔ یہ ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ کس ووٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ووٹنگز بہت سی ہوئی ہیں، مطلب ووٹنگ جو ہے وہ ان کے اپنے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے اوپر ووٹنگ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جب خود ایک تحریک عدم اعتماد جو اعتماد کا ووٹ جب حاصل کیا تھا، جب یوسف رضا گیلانی اسی قومی اسمبلی سے الیکٹ ہو گئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اعتماد کا ووٹ حاصل کیا تھا، اور اس وقت بڑی پریشانی تھی کہ بھئی نمبر کس طرح ہم پورے کریں گے۔ تو یہ اس وقت کی بھی آڈیو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بجٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کئی جگہوں کے اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی ہم بجٹ پاس کروانے کے لیے ہمیں ایجنسیوں کو کہتے تھے، ایجنسیاں ہمیں بندے لا کے دیتی تھیں، یہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کو۔ تو وی ڈونٹ نو کہ یہ کب کی بات ہو رہی ہے، لیکن آگے چل کے کچھ اور بھی خطرناک چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ڈسکس کرنے والی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ چلیں، یہ اس بات سے تو پتہ لگا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا پس پردہ بہت سی چالیں چلتے ہیں، اتنے بھولے نہیں ہیں جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے نا ان کو سمجھتے ہیں، اور میں بھی ان کی بات سے اگری کرتا ہوں، اتنے بھولے نہیں ہیں، چالیں چلتے ہیں، ان کو سیاست کرنی اب آگے بھی ہے۔ 26 سال آپ نے جب ایک ٹائم لگایا ہو نا تو پھر آپ کو سیاست کرنی آ جاتی ہے، تو یہ بھی چالیں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو امریکی سازش والی بھی کہانی تھی وہ تو کافی حد تک سامنے آ چکا ہے کہ جی اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے، تو وہ بھی ایک چال ہی ہوتی ہے جو ایکچولی آپ پبلک نہیں کر سکتے۔ پبلک کے اندر آپ پوزیشن ایک اور لیتے ہیں، پبلک کے اندر یہی پوزیشن لیتے ہیں کہ جی امریکی حکومت نامنظور، امریکہ نہیں مانتے، امریکہ کی ایسی کی تیسی، وہ ٹھیک ہے، اور کمرے میں آ کے لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اب یہ آگے چل کے اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہیں 5۔ اب یہ جو 5 میں خرید رہا ہوں، ظاہری بات ہے اس کے اندر لفظ استعمال تو نہیں ہوا MNAs کا، لیکن نیچے جو اس آڈیو کی جو آڈیو نکلی ہے اس کے نیچے جو جملہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ جی MNAs، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں 5 تو میں خرید رہا ہوں۔ اب یہ چیز جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی پریشان کن ہو سکتی ہے کہ جی یہ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب اگر مبینہ طور پہ یہ MNAs کی ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں بولے نہیں ہیں وہ، انہوں نے صرف اتنا کہا 5 تو میں خرید رہا ہوں، میرے پاس ہیں 5۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے میسج دینا ہے کہ وہ 5 ہیں نا، وہ 5 بڑے اہم ہیں، اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 اور لے دے، 10 ہو جائیں تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیفرنٹ، یہ پچھلی والی جو آڈیو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، یعنی اسی آڈیو کے اندر ایک ٹوٹا ڈیفرنٹ تھا، یہ آڈیو ڈیفرنٹ ہے، یہ ٹوٹا ڈیفرنٹ ہے جو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت قوم، ہاں یہ میری نظر میں سب سے خطرناک، ایک تو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے جو اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 اور لے دے، یہ اس کو کون ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 اور لے دے، 10 ہو جائیں تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ یہ کون ہے ایسا جو آپ کے 5 کو 10 کروا رہا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو یہ ساری ڈیلنگ کر رہا تھا؟ یہ سب سے بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ کہتے ہیں جو سب سے میری نظر میں آڈیو کے اندر سب سے خطرناک بات ہے عمران خان صاحب کے لیے، ان کے ووٹر کے لیے، لیگلی تو شاید یہ چیلنج نہ ہو لیکن مورلی آپ کو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت قوم علام ہوئی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں، تو اس وقت کوئی فکر نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کوئی بھی حربہ ہو۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ یہ شخص اپنی جیت کی خاطر، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی خاطر یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، یہ کہیں تک بھی جانے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی حربہ آپ استعمال کریں۔ تو یہ جو بات ہے نا کوئی بھی حربہ استعمال کریں، تو کوئی بھی حربہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ نے آگ لگانی ہو، اس کے اندر آپ نے چاہے معاشرے میں اس کا بیڑا غرق کرنا ہو، چاہے آپ نے وہ ارسلان بیٹا غداری کے ساتھ جوڑ دو، آپ نے کسی پہ کفر کے فتوے لگانے ہو، کسی کو کہنا ہو کہ جناب یہ برائی ہے اور ہم اچھائی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ امر بالمعروف کے طور پہ پیش کرنا ہو، سب کچھ جائز ہے، ان کی نظر میں سب کچھ جائز ہے۔ میری نظر میں زیادہ یہ جو MNAs اگر تو ایلیجڈلی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میری نظر میں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی فکر نہ کریں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کوئی بھی حربہ ہو، کوئی بھی حربہ ہو۔
اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ شخص کہاں تک جا سکتا ہے, یہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے, اور یہ آپ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کرتا ہے, اور لوگ جو ہے اس معاملے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ہاں 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 نیا پاکستان آ گیا جی, ساڈا لیڈر سانو دکھان آ گیا رستہ, اور وہ کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ فکر نہ کریں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, بس لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کچھ بھی کر دیں گے. یہ عورتوں کے ساتھ سڑکوں کے اوپر مسلم لیگ نون کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ بدتمیزی ہوئی ہے, تو پھر آپ کی نظر میں تو یہ بھی ٹھیک ہے نا, پھر یہ صحیح ہے کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو یہ عدالت کے اندر بھی جو کچھ آپ نے کیا تھا, عدالت کے ساتھ جج صاحبہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, وہ بھی پھر آپ کی نظر میں ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کو زوم اس بات کا تھا نا کہ میں تو انٹچبل ہوں, مجھے تو کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا نہیں سکتا, اس لیے میں کسی کو بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. بعد میں جا کے جب آپ کو کورٹ میں آئیڈیا ہوا کہ او ہو ایسے پٹھی پہ جانی ہے, تو پھر آپ معذرت کرنے کے اوپر اتر آئے. تو عمران خان صاحب از اے ٹپیکل پولیٹیشین. میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ سارے وہی کام کرتے ہیں جو باقی بھی کرتے ہیں. اے نہیں ہے کہ باقی بھی کو بڑے مطلب صاف ستھرے ہیں, وہ بھی ہر قسم کی چالیں چلتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب بھی چلتے ہیں. میرا صرف اور صرف جو ریکویسٹ اور ہوتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نا اتنے ہائی پیڈسٹل پہ نہ رکھا کریں, ادھر لا کے نیچے لا کے کھڑا کریں, ان کو برابر سب کے برابر لا کے کھڑا کریں. ان سب کے اپنے اپنے اسکیلیٹنز ہیں اپنے اپنے کبرڈز کے اندر. یہ آپ لوگوں کو اپنے اپنے ٹائم پہ اپنے اپنے موقع پہ بیوقوف بنائیں گے. عمران خان صاحب بھی بناتے ہیں آپ لوگوں کو بیوقوف. تو یہ اس میں کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی حربہ ہو اور ایک اچھا یہ اس آڈیو کے اندر لکھا ہوا ہے ایم این اے, تو اس میں ایم این اے کا لفظ استعمال نہیں ہوا, یہ خود انہوں نے بریکٹس میں ڈالا ہوا ہے. ایک بھی کوئی اگر توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. سو بیسکلی یہ گفتگو کا ویسے وہ جو ہے نا اسکوپ ہے, وہ یہ لگ اسی طرح یہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی نمبر گیم کے لیے جو ہے نا وہ کہانی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم نے نمبر جو ہیں وہ اپنے پورے کرنے ہیں. 5 ہیں, 5 تو میں نے خرید لیے ہوئے ہیں, 5 اگر ہمیں اور مل جائیں اور یہ 10 ہو جائیں تو پھر نمبر گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. تو یہ اس سے تو کافی حد تک یہ بات یہی لگتی ہے. لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے اب ہوگا وہ, آپ کو پتہ ہے مکسر گرائنڈر کیا ہوتا ہے؟ مکسر گرائنڈر جو ہوتا ہے نا, وہ کھانے کے لیے آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر استعمال کریں نا, تو وہ یوں کر کے رگڑا مارتی ہے, کٹنگ کرتی ہے, اور کٹنگ کر کے نا ساری چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتی ہے. اب میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ اس ساری چیز کے اوپر یہ آڈیو اگر آپ کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے سے یا پھر کسی بھی ان کے فیوریٹ تجزیہ کاروں سے اگر آپ اس کے اوپر کامنٹری سننا چاہیں گے نا, تو 2 چیزیں وہ آپ کو کہیں گے, 2 چیزیں. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دوں, اور آپ نے سننا ہے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, میں ان کو بھی اتنا پہچان گیا ہوں کہ آپ نے سننا ہے بیٹھ کے. ایک بات وہ یہ کہیں گے کہ سب سے پہلی بات دیکھیں, سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے, اور یہ بہت غلط بات ہے. اس کو کون ریکارڈ کر رہا ہے, اس کو کون لیک کر رہا ہے, یہ پرائیویسی کا معاملہ ہے, یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ بہت غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پوائنٹ تو وہ یہ لیں گے. لیکن جب یہی معاملات مریم نواز کی آڈیوز ریلیز ہوا کرتی تھی عمران خان صاحب کے اپنے دور میں, تو مجال ہے ان میں سے کسی نے کبھی ایسا کوئی جملہ بولا کہ جی یہ بہت غلط بات ہے کہ مریم نواز کی آڈیوز اس طرح ریلیز ہو رہی ہیں اور اے آر وائی در ان کو ریلیز کر رہا ہے. اس وقت کوئی سوال نہیں تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج آپ کو اس سے ملتا تھا, تو آپ اس پہ پوری طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, اور کرنی بھی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے. پولیٹکس کا بڑا روتھلیس ورلڈ ہوتا ہے, اس میں کرنی بھی چاہیے. لیکن یہ جو تجزیہ کار جو ہے نا, جو ان کے لونڈے لپاڑے ہیں, وہ آپ کو سب سے پہلے تو ایک یہ پوائنٹ یہ دیں گے. اچھا جی, دوسرا پوائنٹ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی نون لیگ کی بھی آڈیوز آئی ہوئی ہیں, اور نون لیگ کی آڈیوز ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی جو آڈیو آئی ہوئی ہے, عمران خان صاحب کی آڈیو آئی ہوئی ہے, اس کو کم سے کم ڈسکس کریں, ادھر والی سائڈ پہ لے جاؤ سارا کچھ. ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس وقت ڈسکشن ایکچولی اس کے اوپر ہو رہی ہے, لیکن یہ لوگ ڈیلیبریٹلی, اگر مثال کے طور پہ آج نوٹ کر لیجئے گا کہ اس ایشو کے اوپر کوئی تجزیہ کار اگر 3 منٹ بات کرے گا نا, تو 3 منٹ میں سے اس نے 2 منٹ ٹاپک یہ ڈسکس ہونا ہے, اس نے نون لیگ کی وجہ ڈسکس کرنا ہے, 1 منٹ وہ تھوڑا سا پی ٹی آئی پہ کامنٹ کر دے گا. یہ نوٹ کر لیجئے گا اس بات, میں نے بڑا غور سے ان لوگوں کو نوٹ کیا. اس کو کہتے ہیں مکسر گرائنڈر تجزیہ. مکسر گرائنڈر تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا ادھر بات کرتے کرتے جو ہے نا کہانی کو اس سائڈ پہ لے جاؤ اور ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دو. دیکھیں اس طرح تو نواز شریف کی بھی آڈیو, وہ شہباز شریف کی بھی آڈیوز آ چکی ہیں, وہ جج ملک قیوم کے ساتھ ان کی آڈیو آئی تھی, اور اس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کابینہ کیا بات کر رہی ہے. او بھائی ماما گل ایدی ہو رہی ہے, ایدی آڈیو آئی ہے ہونی.
اس کو رگڑ دینا منع نہیں کر رہے, اس کو بھی رگڑیں, ٹکا کے رگڑیں. آج جس کی آڈیو آئی ہے اس کے بارے میں تو بات کرو, بولو تو صحیح کہ عمران خان یہ کیا بات کر رہا ہے یار, یہ جو کہہ رہا ہے کہ جی چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو آپ کو کوئی بھی حربہ استعمال کریں, یہ ہے آپ کا عمران خان. اس کو نہیں ڈسکس کرنا, اس کے اوپر وہ سفیدی پھیر دینی ہے تاکہ سب کچھ صاف صاف چٹا چٹا نظر آئے. تو آگے سے ریاکشن جو ہے نا وہ یہ آئے گا, یہ اس قسم کے ریاکشن آئیں گے سارے. اس کے علاوہ ایک اور خبر, افتخار دورانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک یہ ٹویٹ کی ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے جی سینیٹر سیف اللہ نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو سینٹ کے احاطے سے اغوا کر لیا گیا ہے. پہلے بھی ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور ذاتی سامان تحویل میں لیا گیا تھا, قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ بڑی ایک مطلب حیران کن اور پریشان کن خبر ہے کہ سینٹ کے احاطے سے جو ہے وہ ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اسد عمر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایکچولی کامنٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. ظاہری بات ہے میں چونکہ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا ہے, گرفتاری ہوئی ہے ان کو یا کیا ہوا ہے, ابھی تک سچویشن کلیئر نہیں, کیونکہ یہ خبر ابھی جب میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا اسی دوران یہ خبر آئی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی پوری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.